سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى حكاية عن دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. واجب الاحترام میری معزز مائیں اور بہنیں، میں نے قرآن مجید میں سے کل 3 آیتیں پڑھی ہے. پہلی آیت جو سب سے آخر میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پہلے آپ کو سنا دوں. سب سے آخر میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پڑھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے. دعا آپ بھی یاد کر لیجئے، بہت نفع والی دعا ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر جو نعمتیں کی ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال کی وجہ سے تو خوش ہو جائے. اور دعا کا تیسرا حصہ ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. کہ اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اب میں اور آپ سب مل کر اللہ کی نعمتوں میں غور کریں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور خاص کر عورتوں کے لیے تو بہت بڑا پیغام اور میسیج ہے. اور خاص کر ہماری برادری کی جو عورتیں ہیں، اللہ رب العزت گویا ان کی طرف خاص طور پر متوجہ ہیں اور ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری جو نعمتیں ہیں ان کو گنو اور اس کا استحضار رکھو. استحضار رکھنے کا مطلب یہ ہے بار بار اللہ کی نعمتوں کو سوچو کہ اللہ اس وقت تو مجھے کیا کیا نعمتیں دے رہا ہے. جب اللہ کی نعمتوں کو بار بار سوچا جائے گا تو اللہ رب العزت کی طرف ہمارا میلان ہوگا، ہمارا جھکاؤ ہوگا. اللہ کی طرف ہم دوڑ لگائیں گے. آج نمازوں میں جو غفلت ہے یا پھر اور دوسری عبادتوں میں جو غفلت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے جو نعمتیں خاص طور پر عورتوں کو عطا فرمائی ہے کہ عورتیں آج گھروں میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے. جب ہم خاص طور پر ملک شام میں بسنے والی ہماری ماں اور ہماری بہنوں کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ مائیں جن کی گود میں ابھی ابھی معصوم سا بچہ ہے، ماں کے پاس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کوئی غذا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی چھاتی میں دودھ آئے. وہ ماں اس کی چھاتی دودھ کے لیے سوکھ چکی ہے، بچہ بلک رہا ہے، سسک رہا ہے. اس ماں کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی مضبوط چھت نہیں ہے، بلکہ ٹینٹ کے اندر یہ کپڑوں کے جو مکانات بنائے جاتے ہیں ان مکانات کے اندر وہ پناہ گزین ہے، انہوں نے پناہ لے رکھی ہے.
اور ایسے ماحول میں بھی وہ اللہ کو یاد کر رہی ہے، ایسے ماحول میں بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا رہی ہے۔ ابھی میں نے 3 مہینہ پہلے کی رپورٹ پڑھی تو دوسری رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ملک شام میں 7 سال سے لے کر 70 سال کی عمر کے لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ماؤں کی فکر ہے، جب تو قرآن کے حافظ ہو رہے بچے، اور کیسے ماحول میں، کوئی سکون کا ماحول نہیں ہماری طرح کہ آرام سے دوپہر میں گھر کی چھت کے نیچے اے سیوں میں سو رہے ہو، یا پھر آرام سے پلیٹ میں کھانا لے کر کھانا کھا رہے ہو دسترخوان پر بیٹھ کر، ایسا ماحول نہیں ہے۔ بلکہ وہاں ماحول کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مضبوط چھت نہیں ہے، اور ان کو یقین نہیں ہے کہ اوپر سے کب کیا چیز آ کر ہم پر گرے گی اور ہم موت کے حوالے ہو جائیں گے، ہم لقمہ تر بن جائیں گے۔ ایسے ماحول میں بھی ماؤں کو اللہ کی یاد کیسی آ رہی ہوگی کہ وہ مائیں بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ اس لیے میں ماؤں سے اور بہنوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے بڑی نعمتوں میں رکھا ہے، ان نعمتوں کی قدر اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت ہم کریں۔ اس وقت ہر ماں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے، میں ابھی ایک جگہ کہہ کر آیا، اور ماؤں سے خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ رات کے وقت میں سونے سے پہلے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، بچوں کے لیے 10 منٹ 15 منٹ دن میں فارغ کرے۔ ہماری دادیاں، ہماری مائیں، آپ نے بھی اپنی دادیوں سے واقعات سنے ہوں گے، آپ نے بھی اپنی ماؤں سے قصے سنے ہوں گے کہ ہماری دادیاں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری دادیاں ہمیں لے کر بیٹھتی تھی، نبیوں کے قصے سنایا کرتی تھی، اور انبیاء کے قصے، صحابہ کے قصے، ولیوں کے قصے سنایا کرتی تھی، جس کا یہ نتیجہ تھا کہ ہمارے اندر بھی ایسے جذبات ابھرتے تھے کہ ہم بھی فلاں نبی کی طرح کام کریں گے، ہم بھی فلاں ولی کی طرح بنیں گے، ہم بھی فلاں صحابی کی طرح بنیں گے۔ ضرورت ہے اس وقت کہ ہر ماں اپنے بچے کو لے کر بیٹھے اور بیٹھ کر ان کو نبیوں کے قصے سنائے، بیٹھ کر ان کو ولیوں کے قصے سنائے۔ ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر رات کو آپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اور آپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے تو آپ آج بس آپ 5 سال کا انتظار کیجئے، آج سے لے کر 5 سال کے اندر اندر ہمارے بچے دماغ کے اعتبار سے ختم ہو چکے ہوں گے، دماغ کے اعتبار سے پاگل ہو چکے ہوں گے، ڈپریشن میں چلے گئے ہوں گے۔ باطل کی طاقت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہن کو اس طرح وہ یعنی پاگل بنا دے ہمارے بچوں کو کہ ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے بچے کس طرح غیر محسوس طریقے سے پاگل پن کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جسم محفوظ ہو، ہمارے بچوں کا دماغ محفوظ ہو، ہمارے بچوں کے اندر پاکیزہ جذبات پیدا ہو، تو ہمیں رات کو 10 منٹ فارغ کر کے اپنے بچوں کو قصے سنانے پڑیں گے۔ اس کے بغیر اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی ماں کی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ماؤں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ میری برادری کی بات کر رہا ہوں، عموماً سماج کی بات کر رہا ہوں، کہ بچوں کے نام ڈراموں میں جو نام ہوتے ہیں اس نام پر بچوں کے نام رکھ رہی ہے، ہماری مائیں نام رکھ رہی ہے، اور ہم سے پھر ترجمہ پوچھتی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میں فوراً کہتا ہوں کہ یہ نام کہاں سے لائے، اگر وہ سچے ہوتے تو فوراً بتا دیتے کہ فلاں ڈرامے میں سے ہم نے نام لیا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح ہم کتنے گر گئے ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کے نام ڈراموں میں جو ناپاک سوچ کے لوگ ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف ہمارے بچوں کو پاگل پن کی طرف دھکیلنا ہے، ان کے نام پر ہم نام رکھ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم فوراً صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے، صحابیات کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے، لیکن ان ڈراموں نے ماؤں کے ذہنوں کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ رات ہوتی نہیں ہے کہ ماں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، دونوں اسی حال میں سو جاتے ہیں، پتہ نہیں دونوں میں سے کس نے سونے کی دعا پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ایک زمانہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے مائیں قصے سنا کر بچوں کو دعائیں پڑھوا کر پھر سلاتی تھی۔ آج کیا حال ہے
بچہ سو گیا، ماں کو پتا بھی نہیں ہے بچہ کب سویا، بچے نے دعا پڑھی یا نہیں پڑھی، پھر صبح فجر میں کوئی نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ اس کی رات کا آغاز، اس کی رات کی ابتدائی اس طرح ہوئی ہے کہ ماں کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ میرا بچہ سو گیا۔ وہ کب فجر میں مسجد کی طرف جائے گا، پھر اس ماں کی آنکھ کھلتی بھی ہے یا نہیں کھلتی اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم اگر 10 حج بھی کر لے اور ہم پکے نمازی بن جائیں، لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کا فکر نہیں کیا تو یہ 10 حج ہمیں نہیں بچا سکے گی، یہ نمازیں ہمیں نہیں بچا سکے گی، یہ روزے ہمیں نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ کی یہاں پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا تھا، تم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتنا وقت دیا تھا۔ یہ ہر نوجوان ماں سے پوچھا جائے گا، چونکہ میرے کلام کے اصل مخاطب وہ نوجوان بہنیں ہیں جو اس وقت پروان چڑھ رہی ہے، جوانی کی تحریش پر اس نے قدم رکھا ہے۔ میں اپنی ان بہنوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں ماحول دیکھ رہا ہوں اس وقت کا کہ ہماری بہنیں اپنے بچوں کو غلط رخ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو بچا لو، اپنے بچوں کو ذہنی اعتبار سے مرتد ہونے سے بچا لو، ورنہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اپنے بچوں کو قصے سناؤ۔ اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچیوں کے قصے سناؤ۔ کیا کم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے قصے؟ کیسی کیسی قربانیاں دیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں نے، تو ہمیں نعمت کا احساس ہوگا کہ اللہ یہ تو آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھی، ان پر اتنے حالات آئے، ہم پر تو کچھ بھی نہیں آئے، پھر بھی ہم تیری نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ کاش ہر بہن کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی زندگیاں معلوم ہوتی، تاکہ ہر ماں اپنی بچی کو، اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگیاں سناتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی بے مثال قربانی دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، خیر بناتی اصیبت فی زینب، کہ میری وجہ سے سب سے زیادہ اگر میری بیٹیوں میں سے کسی کو ستایا گیا تو وہ زینب ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی زندگی میں آپ کو سناؤ، تاکہ آپ اس کو سن کر اپنے بچیوں کو سنا سکیں، اپنے کسی بہن کو، کسی دوست کو، کسی سہیلی کو سنا سکیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خالہ زاد بھائی ابو العاص کے ساتھ ہوا تھا۔ ابو العاص اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور اس وقت مسلمان کا نکاح نان مسلم سے جائز تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، سارے رشتہ دار مدینہ منورہ چلے گئے تھے، صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی سسرال میں رہ گئی تھی۔ جب شوہر کو سن ہجری 2 میں یعنی غزوہ بدر کے اندر، جنگ بدر کے اندر پکڑ لیا گیا ابو العاص کو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ابو العاص کچھ دو، اس کے بعد ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ تو ابو العاص نے اپنی بیوی کو یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھا کہ تمہارے والد نے کچھ مانگا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار جو ان کی امی نے، ان کی والدہ نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہار دیا تھا رخصتی کے وقت، وہ ہار کاغذ میں پیک کر کے پہنچا دیا۔ جب حضرت ابو العاص جو مسلمان نہیں تھے وہ ہار لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ابا جان یہ آپ کی بیٹی نے ہار بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ ہار کھولا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ سے کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ ہار میں زینب کو واپس کر دو، اس لیے کہ اس کی ماں کی نشانی کے طور پر اس کے پاس یہ آخری نشانی ہے۔ تو اس وقت سارے صحابہ نے کہا حضور آپ واپس کر دے۔ وہ ہاتھ تو واپس کیا، لیکن آقا نے ابو العاص سے کہا ابو العاص
جاؤ اور اس شرط پر میں تمہیں چھوڑتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دو گے۔ ابو العاص مکہ مکرمہ گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ کے والد سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو مدینہ منورہ پہنچا دوں گا۔ اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم اپنی بھابھی کو لے کر جاؤ۔ ایک مسئلہ یاد رکھو، اس وقت پردے کی آیت نہیں اتری تھی، اس وجہ سے بھابھی کا دیور یا جیٹ کے ساتھ سفر کرنا جائز تھا، لیکن جیسے ہی پردے کی آیت ادھر آئی اس کے بعد بھابھی کا دیور کے ساتھ یا جیٹ کے ساتھ اکیلے سفر کرنا جائز نہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہ بیماری عام ہے کہ دیور کو تو بھائی کی طرح سمجھتی ہے، جبکہ حدیث پاک ہے الحم والموت، کہ دیور موت ہے، جیٹ موت ہے، دیور کے ساتھ تنہائی موت ہے، جیٹ کے ساتھ تنہائی موت ہے۔ بہرحال ابو العاص نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا اپنی بھابھی کو مدینہ منورہ چھوڑ کر آؤ۔ جیسے ہی چھوٹے بھائی کا نانا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لے کر نکلے ہیں، مکہ کے دشمنوں کو اوباشوں کو پتا چل گیا کہ محمد کی بیٹی زینب دن دہاڑے مدینہ منورہ جا رہی ہے، لیکن چونکہ حضرت کا نانا یہ حضرت زینب کو لے کر بہت آگے نکل چکے تھے، ان دشمنوں نے پیچھا کیا، پیچھا کر کے جب دیکھا کہ زینب بہت آگے نکل چکی ہے، دور سے تیر مارا۔ تیر مارنے والے کا نام بھی کتابوں میں محفوظ ہے، حباب نے تیر مارا، تیر اونٹنی کے پیروں پر لگا، اونٹنی اچھلی، قریب میں ایک چٹان تھی، اس چٹان پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتی ہے۔ یاد رکھنا میری بہنوں، حمل سے بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی چٹان پر گری، حمل گر گیا، بے تحاشا خون گرا ہے، بے تحاشا اتنا خون گرا کہ آپ مرنے کے قریب ہو گئی۔ دشمنوں کو ایسا لگا کہ اب یہ مر جائے گی، فوراً واپس بھیج دیا، مکہ مکرمہ واپس گھر بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب حضرت زید پہنچے ہیں، آپ اندازہ لگائیے ابھی قریبی زمانے میں مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا، وہ مولانا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کسی باپ کو ایسا وقت نہ لکھا ہے جو اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھائے، یہ باپ کیسا ہوگا؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ اس دنیا میں حیات ہے، سن ہجری 8 کے اندر وہ جو زخم لگا تھا، وہ جو بچہ گر گیا تھا اور خون نکل گیا تھا، اس کمزوری کی وجہ سے سن ہجری 8 کے اندر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ میری بیٹی کے ساتھ صرف میری وجہ سے کس طرح کا سلوک کیا گیا۔ کاش 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 ہماری بہنیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو یاد رکھتی تو ہر وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو سامنے رکھنے کی وجہ سے اللہ کی ایک ایک نعمت کی قدر سمجھ میں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح یہ ایمان عطا فرمایا ہے اور اس کے پیچھے کن کن عورتوں کی کیسی کیسی قربانیاں لگی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری ماں میری بہنوں، اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو فارغ کریں، بچوں کو رات کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کر سلاؤ، کھانے سے پہلے کھانے کی دعائیں سنو ان سے، ہر وقت کی جو دعائیں ہیں بچوں سے پڑھواؤ۔ جب بچہ گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا بچے کو پڑھواؤ کہ بیٹے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں واقعی میں ایک بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری پوتی گھر سے باہر نکلی، اچانک اس کے دماغ پر کیا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی، گھر پہ لائے، کوئی سارے علاج پھیل گئے، سارے مولویوں کو دکھایا، عاملوں کو دکھایا، سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، بس ایک ہی وجہ تھی۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے اپنی پوتی کو گھر سے باہر نکالا تو کیا آپ نے دعا پڑھ کر اس کو بھیجا تھا گھر سے باہر؟ کہا نہیں، میں نے گھر سے باہر نکلنے کی دعا اپنی پوتی کو کبھی سکھائی ہی نہیں تھی۔
میں نے کہا کہ میرے آقا کی دعا کتنی طاقتور ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی طاقتور دعا ہے کہ اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اللہ کے حوالے کر کے اگر ہم بچوں کو باہر بھیجیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. لیکن اگر مائیں اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہیں کہ معلوم نہیں راستے میں کیا ہو جائے گا، اسکولوں میں کیا ہو جائے گا، یا کہیں بھی ہم بیچتے ہیں کیا ہو جائے گا، ماں کو چاہیے کہ اللہ کے حوالے کر کے بچوں کو روانہ کرے. اور حوالے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دعا پڑھ کر بچوں کو روانہ کرے کہ یہ یہاں گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، سونے کی یہ دعا ہے، استنجا خانے میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے، استنجا خانے سے باہر نکلنے کی یہ دعا ہے. یہ مذاکرہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور ہر گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کے تذکرے ہونے چاہیے. میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ بات لمبی چوڑی نہیں کرنی چاہیے، بات مختصر ہونی چاہیے لیکن عمل والی ہونی چاہیے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی. آپ کو معلوم ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس کی لڑکی تھی؟ ابو سفیان کی لڑکی تھی، جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، کٹر دشمن. لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لے آئی، اسلام میں داخل ہو گئی، اسلام میں داخل ہوئی. سب سے بڑی آزمائش کہ گھر والوں نے کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، اس لیے کہ ابو سفیان کی لڑکی جو سب سے کٹر دشمن ہو اس کی بیٹی ایمان لے آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. بات تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، نکل جاؤ. ماں باپ نے چھوڑ دیا، بھائیوں نے چھوڑ دیا، گھر سے روانہ ہوئی. شوہر بھی ایمان لائے، عبداللہ نام تھا، شوہر کے ساتھ وہاں رہنے لگی. لیکن بہت ستایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، اے عبداللہ، تم دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ. آپ سوچے تو صحیح، ماؤں کو نہیں معلوم ہوگا کہ حبشہ افریقہ کا ایک غریب ملک ہے جہاں آرام نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے وہاں گئے تھے بڑے آرام سے رہتے ہوں گے. نہیں، آرام کے اسباب وہاں نہیں تھے. افریقہ آج بھی پچھڑا ملک ہے، آج بھی وہاں کوئی آرام کے اسباب زیادہ نہیں ہیں. ایتھوپیا بھیجا، حبشہ بھیجا کہ وہاں جاؤ. ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی. لیکن دیکھیے تو صحیح، وہ حمل سے تھی، وہ پیٹ سے تھی. شوہر وہاں جا کر شراب میں مست ہو گئے، شراب کے عادی بن گئے اور مرتد ہو گئے. کیا بیتی ہوگی اس عورت پر کہ جب وہ بچے کو جن رہی ہے، اس وقت ایک عورت کو سب سے زیادہ اگر کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے. ام حبیبہ کے پاس نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، ایک واحد سہارا تھا شوہر کا. وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، لیکن اللہ کی اس بندی نے ایمان پر قائم رہ کر مثال قائم کر دی اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ ایمان اگر دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے. ایک واحد سہارا اللہ کا باقی ہے اور اسی سہارے وہ جیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ام حبیبہ کا شوہر مرتد ہو گیا ہے اور اس نے بچہ جنا ہے، اور اس وقت وہ اس حالت میں کہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کے وہ ایام پورے ہوئے، سواوڑ کے ایام پورے ہوئے، زچگی کے ایام پورے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پیغام بھیجا جب کوئی عورت قربانی دیتی ہے تو اللہ کے یہاں سے اس طرح کے پھل، اس طرح کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں کہ دنیا پھر ان کو یاد کرتی ہے کہ ان لوگوں نے قربانیاں دی. اس لیے اپنی بہنوں سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہر ماں اپنا وقت فارغ کرے، 10 منٹ فارغ کرے زیادہ سے زیادہ. میں کتابیں لایا ہوں لیکن چونکہ وہ مردوں میں بانٹوں گا اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے شوہروں سے کہنا کہ نبیوں کے قصوں پر میں نے کتاب لے کر آیا ہوں یہاں، وہ اپنے گھر لے آئے اور گھر لا کر اپنے بچوں کو سنائے، اپنے بچوں کو سنا کر پھر سلائے. تب جا کر ہمارے بچوں کے اندر وہ ہمت پیدا ہوگی، وہ طاقت پیدا ہوگی اور وہ حوصلے پیدا ہوں گے اور وہ جذبات پیدا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی یہاں بہنیں جو جمع ہوئی ہیں ان کے
جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے آج کی جو رات ہے 15 شعبان کی رات، اس کی فضیلت کیا ہے وہ سنا دوں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور وہ حدیث کی خوش قسمت ہے ہماری بہنیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ راویہ ہے۔ وہ فرماتی ہے، یہ روایت ترمذی شریف کے اندر ہے کہ رات کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ ایک وقت کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے۔ میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے گھر میں گئے ہوں گے، میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، لیکن چاندنی رات تھی، آپ کے پیروں کے نشانات کو میں نے دیکھا، تو وہ پیروں کی نشانات کو میں نے دیکھ کر پہنچی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر، اس وقت اس کو بقیع غرقد کہا جاتا تھا، ابھی ہم لوگ اس کو جنت البقیع کہتے ہیں، جنت البقیع کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت ماں عائشہ واپس پلٹ کر آ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، پھر جو بیچ کا واقعہ اس کو حذف کر کے کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج کی جو رات ہے اس میں اگر کوئی انسان، اس وقت جو ہے قبیلے کل ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے گناہ قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ہوں گے اور وہ آج اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ جو آج کی رات ہے اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اس لیے آج کی رات کو ہم ضائع نہ کریں، کسی کونے میں بیٹھ جائے اور کونے میں بیٹھ کر سب سے زیادہ اللہ سے معافی مانگنے میں اس رات کو گزارے، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لے، اور نماز بھی کوئی اسپیشل، اس رات کی کوئی نماز نہیں ہے اسپیشل، اس لیے بہت سی عورتیں اس رات میں نئی نئی نمازیں پڑھتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لاتی ہے بیچاری عورتیں، کوئی نہ کوئی کچھ بھی سنا دیتا ہے، تو اس رات کی کوئی اسپیشل نماز نہیں ہے۔ اس طرح ہم نارمل نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 2 کر کے پڑھیے، اس لیے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنے میں سہولت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف کے اندر کہ نماز جب رات کو پڑھے تو 2 کر کے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ 2 کر کے پڑھنے میں سہولت زیادہ ہوتی ہے۔ تو نماز 8 رکعت پڑھ سکتے 8 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھ سکتے 6 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھ سکتے 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھ سکتے 2 رکعت پڑھے، لیکن اللہ سے معافی مانگے بغیر نہ سوئے، اللہ سے ضرور معافی مانگے۔ اور معافی مانگنے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے سب کچھ اس کا اقرار کر لے، اور اقرار کرنے کے بعد آج کی رات کو مکمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں جتنی دعائیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اور جتنی مقبول دعائیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا حصہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔